بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم دریائے فرات کے بارے میں سنیں گے، وہ خاموش چیخ جسے دنیا نے نظر انداز کر دیا۔ ذرا تصور کرو، اگر اس وقت، اسی لمحے جب تم یہ الفاظ سن رہے ہو، زمین کی کسی کونے میں ایک دریا اچانک بول اٹھے، تو وہ سب سے پہلے کیا کہے گا؟ وہ چیخے گا یا وہ روئے گا، یا وہ انسان کو اس کے ہی گناہوں کی فہرست پڑھ کر سنائے گا؟ یہ کوئی عام دریا نہیں، یہ وہ دریا ہے جس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے لیا۔ یہ وہ دریا ہے جس کے کنارے انبیاء علیہ السلام چلے، اولیاء رکے اور ظالموں نے فیصلے کیے، اور یہ وہ دریا ہے جس نے پانی بھی دیا اور پیاس بھی دیکھی۔ اس کا نام ہے دریائے فرات۔ اور یاد رکھو، جب فرات بولے گا تو انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ وہ لمحہ جب سننے والا رک جاتا ہے۔ اے سننے والے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ صرف تاریخ کی کہانی ہے تو ابھی ویڈیو بند کر دو، لیکن اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سا دریا ہے جو قیامت سے پہلے انسان کو پاگل کر دے گا، وہ کون سا پانی ہے جو سونے میں بدلنے والا ہے، اور وہ کون سا فتنہ ہے جس میں 100 میں سے 99 مارے جائیں گے، تو پھر سنو کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پھیلایا، پہاڑوں کو گاڑا اور سمندروں کو حکم دیا، تو کچھ دریاؤں کو خاص امانت دی گئی۔ فرات انہی میں سے ایک تھا۔ یہ دریاؤں ہی سے نہیں بہنے لگا، اس کے ہر قطرے پر وقت کی مہر لگی ہے۔ یہ دریا جانتا ہے کہ کون نبی تھا، کون ولی تھا، اور کون وہ تھا جو بظاہر انسان تھا مگر اندر سے درندہ۔ فرات نے سب دیکھا مگر صبر کرتا رہا۔ وہ حدیث جس نے صحابہ رضی اللہ کو ہلا دیا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور الفاظ ایسے تھے کہ دل لرز گئے، یعنی قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سونے کے پہاڑ کو ظاہر نہ کر دے۔ لوگ اس پر لڑیں گے، 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے، اور ہر شخص یہی سمجھے گا کہ شاید میں ہی بچ جاؤں۔ ذرا رکو، سوچو، 99 قتل اور وجہ ایک دریا۔ یہ جنگ مذہب کی نہیں ہوگی، یہ جنگ قوم کی نہیں ہوگی، یہ جنگ صرف ایک چیز کی ہوگی، لالچ۔ دریائے فرات انسان کو ایسے آزمائے گا، سونا زمین سے نہیں نکلے گا، سونا انسان کے دل کو باہر لے آئے گا۔ اس دن
بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں روکے گا، اور انسان یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ دریائے فرات خاموشی سے پیچھے ہٹے گا اور انسان آگے بڑھے گا اور تباہی کی طرف۔ دریا جو شرمندہ ہو گیا، لیکن یہ پہلا موقع نہیں تھا جب دریائے فرات انسان کے سامنے بے بس ہوا۔ ایک دن دریائے فرات بہہ رہا تھا، لیکن اجازت نہیں تھی۔ پانی سامنے تھا مگر خیموں میں پیاس تھی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ صبر بن کر کھڑے تھے، اور بچے پانی کو دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ دریائے فرات بہہ رہا تھا مگر روک دیا گیا۔ یہ وہ دن تھا جب پانی شرمندہ تھا، زمین خاموش تھی اور آسمان دیکھ رہا تھا۔ دریائے فرات آج بھی بہہ رہا ہے، مگر یاد رکھو یہ دریا آج بھی بہتا ہے، مگر یہ سو رہا نہیں۔ علماء کہتے ہیں یہ دریا انسان کے اعمال گن رہا ہے۔ ایک دن یہ دریا گواہی دے گا کہ میں نے پانی دیا اور انہوں نے خون بہایا۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ انتباہ ہے۔ جو فرات کے فتنے کو سمجھے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا، اور جو آگے بڑھے گا وہ تاریخ میں نام نہیں عبرت بنے گا۔ خاموشی کو اگر کبھی آواز ملی ہے تو وہ آواز اس دن کی ہے جو آنے والا ہے۔ وہ دن جب زمین اپنے اندر چھپے راز کو باہر اگل دے گی۔ وہ دن جب دریا پیچھے ہٹے گا اور انسان آگے بڑھے گا اپنے انجام کی طرف۔ یہاں سے کہانی مزید گہری ہو جاتی ہے۔ یہاں سے دل صرف سنتا نہیں، کانپنے لگتا ہے جب دریا پیچھے ہٹنا شروع کرے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کا خشک ہونا اچانک نہیں ہوگا۔ یہ ایک لمحے کا واقعہ نہیں، یہ آہستہ آہستہ ہونے والی آزمائش ہوگی۔ پانی کم ہوگا، کنارے ظاہر ہوں گے، اور پھر وہ چیز نظر آئے گی جسے دیکھ کر انسان کی عقل قید ہو جائے گی، یعنی سونا چمکتا ہوا، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والا، زمین کے سینے سے نکلا ہوا سونا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب ایمان اور لالچ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سونا اصل فتنہ نہیں، انسان ہے۔ یہ سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ فتنہ سونا ہے۔ نہیں، فتنہ انسان کا دل ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو اس وقت وہاں موجود ہوگا وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع سونے سے نہیں کیا، بلکہ قریب جانے سے کیا۔
کیونکہ اللہ جانتا ہے انسان دیکھے گا تو رکے گا نہیں۔ وہ منظر جس میں عقل دفن ہو جائے گی۔ ہر چہرے پر ایک ہی سوال ہوگا کہ میرا کتنا حصہ ہے۔ کوئی یہ نہیں پوچھے گا یہ کہاں سے آیا، کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ قیامت کی نشانی تو نہیں۔ لیکن ہر شخص یہی کہے گا میں تھوڑا لے لوں پھر رک جاؤں گا۔ مگر تاریخ گواہ ہے لالچ کبھی توڑا نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 99 کیوں؟ حدیث میں آیا 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں گے۔ یہ تعداد محض عدد نہیں، یہ انسان کی بربادی کا اعلان ہے۔ یہ قتل تلوار سے نہیں ہوں گے، یہ قتل حسد سے ہوں گے، لالچ سے ہوں گے، دنیا کی محبت سے ہوں گے۔ انسان ایک دوسرے کو ہٹائے گا اور سمجھ لے گا کہ میں بچ جاؤں گا، مگر سودا بھی نہیں بچے گا۔ وہ لمحہ جب ایمان پہچانا جائے گا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ ایسی بھی ہوں گے جن کے قدم رک جائیں گے، ان کے دل کانپیں گے، آنکھیں نیچے ہوں گی اور زبان سے یہ نکلے گا یہ وہی ہے جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم نے منع کیا تھا۔ لوگ پیچھے ہٹ جائیں گے تو دوسرے لوگ انہیں پاگل کہیں گے، بزدل کہیں گے، مگر یاد رکھو قیامت کے دن یہی کامیاب ہوں گے۔ دریا فرات انسان سے سوال کرے گا۔ اگر اس دن دریائے فرات بول پڑا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ سونا لے لو، وہ کہے گا میں نے تمہیں پانی دیا تھا، تم نے مجھے خون بنا دیا۔ یہ دریا پوچھے گا کیا تم نے سیرابی سیکھی یا صرف جمع کرنا؟ آج کا انسان کہتا ہے کہ ہم جدید ہیں، ہم باشعور ہیں، لیکن یہی انسان معمولی فائدے پر لڑ پڑتا ہے، تھوڑے پیسے پر رشتے توڑ دیتا ہے۔ تو سوچو جب سونا دریا بن کر سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ کہ یہ نشانی قیامت کے قریب رکھی گئی۔ دریائے فرات انتظار میں ہے اور انسان غفلت میں۔ آزمائش آ کر نہیں پہنچے گی کہ کیا تم تیار ہو، وہ آئے گی اور پہچان لے گی کہ کون اللہ کا ہے اور کون دنیا کا۔ ذرا رک کر سنو، کیونکہ اب ہم اس مقام پر آ گئے ہیں جہاں کہانی صرف خوفناک نہیں رہتی بلکہ فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں سوال یہ نہیں رہتا کہ کیا ہونے والا ہے، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہونے والا ہے۔ اللہ عذاب اچانک نہیں بھیجتا، یہ اللہ کی سنت ہے۔
کہ وہ کسی قوم کو بغیر خبردار کیے نہیں پکڑتا۔ پہلے نبی آتے ہیں، نصیحت آتی ہے اور نشانیاں آتی ہے، اور جب انسان کہتا ہے کہ یہ سب کہانیاں ہیں، تب فیصلہ آتا ہے۔ دریائے فرات بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ غضب نہیں، یہ آخری انتباہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور دریا خاموش گواہ۔ یہ دریا انبیاء علیہ السلام کو جانتا ہے۔ یہ وہ دریا ہے جس کے کناروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے گزرے اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کی بستیاں بسی۔ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ دریائے فرات نے دیکھا، لوگ روتے تھے، توبہ کرتے تھے، پھر دنیا ملتی تھی اور سب بھول جاتے تھے۔ یہ دریا جانتا ہے کہ انسان وعدے میں کمزور ہے۔ قومیں کیسے تباہ ہوئی؟ کسی قوم کو ایک ہی دن میں تباہ نہیں کیا گیا۔ پہلے دل سخت ہوئے، حق بوجھ لگنے لگا، نصیحت مذاق بن گئی، پھر رزق میں برکت اٹھ گئی، امن ختم ہو گیا اور آخر میں عذاب آیا۔ دریائے فرات نے یہ سب دیکھا مگر خاموش رہا، کیونکہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ نشانیاں کیوں بھیجی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیاں اس لیے نہیں بھیجتا کہ انسان ڈر جائے، بلکہ اس لیے کہ انسان پلٹ آئے۔ دریائے فرات کی نشانی بھی یہی ہے، جو سمجھے گا بچ جائے گا، جو مذاق اڑائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہاں ہوگا کچھ نہ لے۔ یہ حکم نہیں، یہ رحمت ہے۔ آج کی امت اور کل کا حساب۔ آج ہم کہتے ہیں، ہم مانتے ہیں، مگر ابھی وقت ہے۔ یہی جملہ ہر تباہ ہونے والی قوم نے کہا تھا۔ وقت ہمیشہ تھا، مگر نیت نہیں تھی۔ دریائے فرات کا فتنہ اس لیے خطرناک ہے کیونکہ یہ انسان کو آخری لمحے میں آزمانے آئے گا۔ وہ لمحہ جب حق بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس دن کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نئی وحی نہیں اترے گی، صرف وہی ہوگا جو پہلے بتایا جا چکا ہے، اور تب انسان کہے گا، کاش ہم سمجھ جاتے۔ دریائے فرات، کربلا اور وہ دن جب آسمان خاموش ہو گیا۔ اب سنو، یہ وہ مقام ہے جہاں تاریخ بولتی نہیں، رلا دیتی ہے۔ یہاں کوئی قیامت کی نشانی بیان نہیں ہو رہی، یہاں قیامت جیسا منظر خود زمین پر اترا تھا۔ یعنی دریائے فرات بہہ رہا تھا مگر اجازت نہیں تھی۔ وہ دن جو دریائے فرات کبھی نہیں بول سکا۔ سورج تیز تھا، ریت جل رہی تھی اور خیموں میں پیاس بول رہی تھی۔ سامنے دریا تھا،
مگر بچوں کے ہونٹ خشک تھے، آنکھوں میں پانی تھا مگر حلق خالی تھے۔ یہ وہ دن تھا جب دنیا نے دیکھا ظلم کہاں تک جا سکتا ہے۔ اگر دریا بول سکتے تو اس دن دریائے فرات چیخ اٹھتا۔ وہ بہہ رہا تھا مگر اس پر پہرا تھا۔ وہ پانی تھا مگر حکم کے آگے مجبور تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دریا بھی قیدی بن گیا۔ پیاس صرف جسم کی نہیں، یہ مت سمجھو کہ کربلا میں صرف جسم پیاسا تھا۔ وہاں سچ پیاسا تھا، عدل پیاسا تھا، اور امت کی غیرت پیاسی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک معیار بن گئی، صبر جو تاریخ بن گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ نے تلوار اٹھائی نہیں، انہوں نے کردار اٹھایا۔ انہوں نے دکھایا کہ طاقت ہمیشہ حق نہیں ہوتی، تعداد سچ کا معیار نہیں ہوتی۔ دریائے فرات بہہ رہا تھا اور حسین رضی اللہ صبر بنے کڑے تھے۔ وہ خاموش آسمان، لوگ پوچھتے ہیں آسمان کیوں خاموش تھا؟ آسمان خاموش نہیں تھا، وہ فیصلہ لکھ رہا تھا۔ وہ فیصلہ جو آج بھی انسان کو بتاتا ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا مہنگا ضرور ہے مگر ہار نہیں ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل پیاس پانی کی نہیں، اصل پیاس انسانیت کی ہوتی ہے، اور جب انسانیت مر جائے تو دریا بہتے ہوئے بھی خشک ہو جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اے اللہ، اگر میری زبان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی لفظ، کوئی روایت یا کوئی بات غلط کہہ دی ہو تو اے میرے رب مجھے معاف فرما۔ میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، مجھے اپنی رحمت میں چھپا لے۔ ایک سچی توبہ انسان کے تمام گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت کرے، آمین۔